کہ ہم نمازی بن جائیں. اگر صاحب استطاعت ہیں تو پھر حج کریں، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں. رمضان کا مہینہ آئے تو ہم پورے کے پورے مہینے کے روزے رکھیں، ہم شریعت پر چلنے کی کوشش کریں، تب پتہ چلے گا کہ ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں. اور دوسری بات معذرت کے ساتھ آج دور بڑا عجیب ہے. بہت لوگ رافضیت والے قدم رکھ لیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جیسا کسی نے کلام لکھ دیا ہم وہ پڑھ دیتے ہیں، اس کی کیا ہے. لیکن ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو ماننے والے ہیں. بے شک بے شک. ایک تو یہ ہے کہ نعت خواں صاحب یہ کہہ رہے تھے، چونکہ انہوں نے بھی کسی سے سنا ہوگا، کیسے سنا انہیں پتہ ہے، کہ 12 انبیاء نے یہ کہا کہ ہم نبی نہیں بننا چاہتے، اور قرآن گواہ ہے اس کے بارے میں. قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، اللہ اکبر. کوئی نہیں لکھا کسی نبی نے کہا ہو کہ میں نبی نہیں بننا چاہتا، ایک نبی کی بات بھی نہیں لکھی. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کسی سے سنا ہے تو اس سے یہ پوچھیں، یہ اپنی غلطی کو دور کرنا چاہیے. یہاں چھوٹی سی محفل ہے، چونکہ یہ بڑی بڑی محفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، اگر وہاں غلطی ہوئی تو پھر کیا بنے گا. میں معذرت کے ساتھ یہ میں صرف بتانے کے لیے، سلجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر یہ ناراض ہو تو میں ان کے پیروں کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوں. میں ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات تربیت کے لیے کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے نا، میں بیٹھا ہوں. تو جب میرے سامنے انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی بات پر میں گواہ بن گیا ہوں. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے تو پتہ نہیں، وہ کہیں گے پھر اس وقت تو خاموش کیوں بیٹھا تھا. تو آپ سارے سن کے کہیں گے کہ یہ بھی بیٹھا تھا، لہذا ایسے ہی ہے آپ دوسرے کسی کے پاس بھی یہ بات بیان کریں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے بھی کی، ورنہ انہیں اکیلے بھی کیا دیتا، آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات نہیں ہے. ہاں کچھ کتب میں یہ ملتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ نہیں کہ میں نبی نہیں بننا چاہتا. انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے اس آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے. جیسے وہ تورات کھولتے تھے نا، وہ تختیاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آتا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ جو صدقہ دے گی، کھائے بھی خود، ثواب بھی پائے گی. ایسی امت. انہوں نے کہا اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے. اللہ پاک فرماتا تھا تلک امت احمد، پیارے موسیٰ یہ امت تو میرے احمد کی امت ہے. ماشاءاللہ. دوسری جگہ پہ پڑھا کہ ایسی امت آئے گی جو نیکی کا حکم دے گی اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دے گی. ایسی امت، یہ نبیوں والا کام، اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے. اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، پیارے موسیٰ یہ امت تو میرے احمد کی امت ہے. پھر آگے پڑھتے گئے، کہا کہ ایسی امت آئے گی کہ جن کے سینوں میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب محفوظ ہوگی. کیونکہ پہلے حافظ ان کتابوں کے صرف نبی ہوتے تھے یا کوئی ایک آدھ خاص غلام ہوتا تھا، خاص صحابی، ورنہ ایسے نہیں بہتے. یہ امت مصطفیٰ کو فیض حاصل ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کے حافظ بن گئے. ہاں ایسے لوگ ہوں گے جب کتاب کو حفظ کر لیں گے. اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں پیارے موسیٰ یہ امت تو میرے احمد کی ہے. آخر یہ ساری صفتیں پڑھتے گئے، کہا ایسی امت ہے اور وہ ایسا نبی ہے، تو پھر اللہ پاک تو مجھے اس نبی کا امتی کیوں نہیں بنا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہ نبی نہ بنا، کیونکہ نبی اس وقت موسیٰ علیہ السلام بن چکے تھے، تب بھی تو انہیں تورات ملی تھی نا، کتاب ان پر آئی تھی، تب بھی تو وہ مطالعہ کر رہے تھے، تو امت کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ امت بھی مجھے نبی بن گئے تھے. تو یہ کیا ہوا کہ نبی بھی ہوں امتی بھی ہوں. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے. یہ لمبا ایک واقعہ ہے، میں نے سنا سکتا، وقت کی نزاکت میرے سامنے. تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر، آپ تشریف لائیں گے، وہاں پہ سیڑھی لگا کے آپ کو اتارا جائے گا. امام مہدی آ چکے ہوں گے، اس وقت وہاں پھر نماز ہوگی. وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور وہ نبی ہی ہوں گے، ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، لیکن یہاں تشریف لا کر خود بھی نبی ہوں گے اور اپنی نبوت کی بات نہیں کریں گے، پرچار مصطفیٰ کریم کی نبوت کا ہی کریں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات آگے چلائیں گے، ان کی امت کو ان کی شریعتیں سکھائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ان سے نبوت ختم ہو گئی ہے.
नबूवत का ताज उनके सर पर भी है, लेकिन अल्लाह ये बताना चाहेगा कि मेरा नबी वो नबी है कि जिनकी तबलीग भी नबी कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तो ये बात भी, नबी भी हो और उम्मती भी हो। शायद मूसा अलैहिस्सलाम ने या दूसरे अंबिया ने ये कहा कि अल्लाह पाक नबुव्वत वाला तो मैं ये ताज अता फरमा दिया है, अगर उस मुस्तफ़ा करीम का उम्मती भी बना दे तो फिर तो वारे न्यारे है ना, फिर तो सोने पे सवागा है। तो ये ख्वाहिशात की होगी, तो ये बात भी ज़हन में रहे। दूसरी बात, नकीब साहब फरमा रहे थे कि कफन पे लिखना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कब्र में लिखना हुसैन, ये बात भी ज़हन में रखें कि सिर्फ हुसैन का नाम रखते हैं, हसन का क्यों नहीं लिखते। अल्लाह। मुझे तो ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, कोई नाराज होता हो। हजरत इमाम हुसैन की बड़ी शान है, माशाअल्लाह। लेकिन हसन की शान हुसैन से ज्यादा है। क्या बात। हसन बड़े भाई नहीं हुसैन के, बेशक बेशक। हसन हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। शान में हुसन में, शान में हुसन में, मकाम में, मर्तबे में, बुलंदी में, हर मामले में हुसैन से हसन बड़े हैं। अल्लाह। ये बात ज़हन में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फातिमा की ये दोनों शहजादे जो थे ना, ये बात ज़हन में रहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे आधे, यानी ऊपर का हिस्सा सर से लेके तकरीबन नाफ तक, अल्लाह। ये इमाम हसन थे जो हजूर से मिलते थे। सुभान अल्लाह। और नाफ से लेके पैरों तक ये इमाम हुसैन से जो हजूर से मिलते थे। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। बात ज़हन में रहे। जब चेहरे को देखा जाता तो हसन को देखते तो मुस्तफा याद आता था, माशाअल्लाह। पैरों को देखते तो हुसैन के पैरों को देखते तो मुस्तफा याद आते थे। माशाअल्लाह। इसलिए हुसैन की शान उस वक्त बयान होगी जब हसन की भी शान बयान। हुसैन का नाम लिखे कब्र में, हसन का क्यों ना लिखे। अल्लाह। अगर हसन का लिखे तो कब्र में सैयदा फातिमा का क्यों ना लिखे, सैयदा फातिमा का लिखे तो हजरत अली का क्यों ना लिखे, हजरत अली का लिखे तो फिर उस्मान का क्यों ना लिखे, हजरत उस्मान का लिखे तो फिर हजरत उमर का क्यों ना लिखे, हजरत उमर का लिखे तो फिर अबू बकर का क्यों ना लिखे, अबू बकर का लिखे तो प्यारे मोहम्मद का क्यों ना लिखे, मोहम्मद का लिखे तो अल्लाह का क्यों ना लिखे। फिर सबके नाम लिख दे, हम सबको मानने वाले हैं। ये दोनों शहजादे ही, दोनों शहजादे अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, दोनों शहजादे हसन वल हुसैन। पहले क्या है हसन, पहले हसन क्या, अल हसन वल हुसैन, हसन भी और मेरा हुसैन भी दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। जब दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं तो फिर हुसैन हुसैन करते हो, हसन हसन क्यों नहीं करते। ये बात मैं आपके ज़हन को साफ कर दूं माशाअल्लाह कि ये है शियों का तरीका। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत हसन के साथ उनके ताल्लुकात, उनके नजरिए अच्छे नहीं भाई, शियों के नजरियात अच्छे नहीं है हजरत हसन के साथ। आज भी हमारे आले सुन्नत के बदल गए, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता फरमाए। पिंडी के मौलवी साहब मुफक्कर आदम वो अपने आप को और मुफस्सर कुरान कहते हैं। उनकी बात एक जगह पे उनकी तकरीर थी, उन्होंने कहा ये सैयद कैसा हो सकता है, शाह कैसे हो सकता है, जब जाए अमीर मुआविया के साथ सब कुछ दे के वापस आ जाए वो सैयद कैसा हो सकता है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हसन के खिलाफ अल्लाहु अकबर। ये राफियत आ जाती है। इसलिए आप हुसैन हुसैन करते हैं, इससे डबल करें, लेकिन हसन का नाम इससे 4 गुना ज्यादा लें, माशाअल्लाह। क्योंकि हसन बड़े भाई, उनका मर्तबा ज्यादा है भाई। माशाअल्लाह। उनका चेहरा, उनकी दाढ़ी, उनके कान, उनकी आंखें, उनकी होंठ, उनकी नाक, उनका सीना, उनके कंधे, उनके हाथ और सर मुबारक सारा हजूर से मिलते थे। माशाअल्लाह तो हजूर उनकी शान की ज्यादा बयान करनी चाहिए। माशाअल्लाह। इसलिए ये जो हमको आले सुन्नत को हसन से हटके हुसैन की तरफ ले जाया जा रहा है, ये साजिश है शियों की। अल्लाहु अकबर। हमने हसन का, हुसैन का नाम इससे कम नहीं करना, थोड़ा जितना हो रहा है इससे थोड़ा हमने नहीं करना, ज्यादा करना है। लेकिन हमने इस पर एक काम और करना है कि हुसैन का नाम, वो हसन का नाम उस पर भी डबल कर देना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम आले बैत को सब मानने वाले, पंचतन को सब मानने वाले नहीं, सब मानने वाले हैं। तो हम आले बैत अतहार के गुलाम हैं। आला हजरत
عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہم نوکر ہیں، غلام ہیں، آمین انہوں نے جب کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو سارے گھرانے کو نور مانتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے ہر بچے کو سردار مانتے ہیں، لیکن ان کے جو اعزاز، جو مقامات، جو ان کو یہ اعزازات ملے ہیں، ان کے حساب سے ہمیں ذکر بھی اس حساب سے کرنے کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ حسن بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ عام ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اتنا حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ حسن کے نام کو سمجھتے ہیں، شاید کہ متریاں باعثی حضرت حسین دا، اللہ اکبر اللہ حسین کا نام لے کر، حسن کا نام نہ لے کر عام لوگوں کے ذہن میں اگر آج نہیں تو کل کو آ جائے گا کہ شاید حسن جو ہے یہ حضرت فاطمہ کا، حضرت علی کا بیٹا تھا، حضرت فاطمہ کا پتر نہیں تھا۔ ہم زیادہ نام لے پتا چلے جس ماں کا بیٹا حسین ہے اسی کا بیٹا ہی حسن ہے، ماشاءاللہ ہم حسن حسین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت علی کے دوسرے جو بیٹے ہیں ان کا بھی بڑا مقام، ماشاءاللہ لیکن حضرت علی کے ان پتروں کو زیادہ عزت اس لیے ہمارے نظر میں ہے کہ یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کے وہ پتر جو حضرت فاطمہ سے اولاد ہے ان کی عزت زیادہ ہے، دوسروں کی عزت۔ اچھا یہ آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، حضرت علی کے جتنے بھی بیٹے تھے نا، جتنے بھی بیٹے تھے، وہ 18 بیٹے تھے یا جتنے بھی اختلاف کے ساتھ، وہ سارے بیٹے تھے حضرت علی کے، اللہ اکبر لیکن حضرت علی کے جو دوسری بیویوں سے بیٹے تھے نا وہ حضرت فاطمہ کے بیٹے حسن حسین کے غلام بن کے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم کیا سوچے، ہم کیا ان کے فرق کریں، وہ خود جانتے تھے کہ ہم بیٹے علی کے ہیں، حسن حسین بھی بیٹا علی کا ہے، لیکن جو ماں ان کی ہے، ہماری ماں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ماشاءاللہ 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 وہ خود ان کے غلام۔ آپ نے میدان کربلا میں نہیں دیکھا حضرت حسین کے نام پر دوسرے بھائیوں نے اپنی جان دے دی، سب بھی کٹوا دے، حضرت عباس علمدار اور دوسرے نے، سارے بھائیوں نے کہا نہیں میرے بھائی حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہے نا، ہماری ماں فاطمہ نہیں ہے، باپ تو علی ہے نا، ہم آپ کے غلام ہیں، پہلے قربانی ہم دیں گے، شہادت ہماری ہوگی، بے شک بے شک ہمارے ہوتے ہو ہماری نظروں کے سامنے آپ کو دکھ آئے ہم برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ محبت بھی تو علی نے ڈال لی ہے نا کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، لیکن تمہاری ماں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، بے شک یہ اہل سنت کی بھی بات ہے کہ ان کے برابر نہیں۔ حضرت عمر نے بھی کہہ دیا تھا، حضرت عمر نے بھی کہہ دیا تھا، اپنے بیٹے کو یہ کہہ دیا تھا کہ کہا کہ ابو جی جب ہم دونوں آئے ہیں تو آپ نے ان کی بات سن لی، حسن حسین کی، انہیں عطا کر دیا، ہماری بات نہیں سنی۔ کہا بیٹا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، ان کے نانے جیسا نانا تو لاؤ، پھر برابری کرو۔ اللہ جب تمہارا نانا ان کے نانے کے برابر نہیں ہے اور تمہاری ماں ان کی ماں کے برابر نہیں ہے، تم برابری کس چیز کی کرتے ہو؟ تو یہ تو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، علی کے سارے پتروں کا یہ عقیدہ تھا، ہم اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ حضرت علی کو جو شانیں ملی ہیں یہ بھی ذات مصطفیٰ سے ملی۔ بے شک بے اگر حضرت علی کا تعلق حضور کے ساتھ نہ ہوتا تو ہم حضرت علی کو بھی نہ مانتے، اللہ اکبر، بے شک حضرت علی کو بھی نہ مانتے۔ صرف اس لیے یہ عزت ہے، جو عزتیں ملی ہیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے امتی بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے عاشق بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، حضور کے ساتھ یہ نسبتیں ہیں، اس لیے یہ ساری عزتیں ہم ان ساری عزتوں کو سلام کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔